جیسے باقاعدہ جہاں پہ وہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ یوں بھائی صاحب کو گھیرنا ہے اور یوں سزا دینی ہے، میں وہاں موجود تھا، یا ان میں یا یہ منصوبہ بنانے والوں میں سے کسی ایک کا چمچہ ہوں گا، انہوں نے مجھے کہا کہ لو پلوان جی کام میں جو نہ لا جو تے اپنا کاروبار چلاؤ۔ کرشن کا کاروبار چلوانے میں کوئی مدد نہیں کرتا ہوتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم صاحب اپنی کھوپڑی استعمال کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم یا تو سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں یا نگہبانوں کے پاس کہ سر کو خبر تو دسو۔ مجھے سیاسی رپورٹنگ کے ایک بہت بڑے گرو، میرا ان سے ہمیشہ بہت نظریاتی اختلاف رہا لیکن وہ بالکل مجھے اپنے بچوں جتنا پیار کرتے تھے، عبد القادر حسن صاحب مرحوم، بہت بڑے کالم نگار بھی تھے، مجھے کہتے تھے پتر 90% خبر ایتھے ہوندی ہے، رپورٹر صرف 10% ان کنفرمیشن لبدا ہے۔ تو یار میرے کو میں دیکھ کے تینوں یعنی پیڑا لانا، تیرے ذہن 95% خبر ہوندی ہے، تینوں صرف 5% جانا ہے۔ ابھی تک اللہ نے جوہر رحمت میں جانا، تو میں ان سے دیکھو، میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وائی سائفر، دیکھیے جب ایک بانی تحریک انصاف کے قد کاٹ کا سن تو لو نا یار، میں آپ مجھے کنونس نہیں کر پا رہے کہ جس ڈٹائی کے ساتھ دوسرا جاوید کھڑا تھا، میں آپ کو سمجھانے کی اگر کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے چیزوں کو صحافی کے طور پر، نمبر 1 ایک تو سائفر کی کاپی کبھی ہوتی نہیں ہے۔ سائفر جو ہے یہ خفیہ زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ لکھا ہوا ہے 2-13-121، اس کا مطلب ہے ہاؤ آر یو، وہ تینوں دی کاپی نہیں دیتی جائے تو ہاؤ کین یو ریڈ اٹ جب تک آپ کے پاس اس دن کا کوڈ ہی نہیں ہے، تو سائفر کی ایک تو کاپی ہی نہیں ہوتی۔ جب سائفر آتا ہے تو اس کو اس دن کے مروجہ کوڈ کے مطابق ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، ڈی کوڈ کر کے پھر اس کا متن جو ہے، سنو نا یار پلیز، اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو میں سمجھا کے مر گیا وہ 5 سے زیادہ آپ کے ریاستی اور سرکاری حکام دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، چیف آف جنرل سٹاف ہو اور باقی حضرات، وہ اس کو دیکھتے ہی 15 دنوں کے اندر جب تک میں آخری رپورٹنگ کر رہا تھا وہ کاپی واپس بھجوائیں، وہ نہیں کرنا تو 2-3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کو شریڈ کر دیں، یعنی ضائع کر دیں، تلف کر دیں۔ ہو گئی بات، ہو گئی، یہ تو طریقہ کار اب تو سب کو سمجھ آ چکا ہے یہاں۔ نہیں آیا نا ابھی تک، لوگوں کو کہتے ہیں سائفر کی کاپی لہرائی، بھائی سائفر کی کاپی ہو ہی نہیں سکتی نا، اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو آئے گا ایسے۔ سائفر کی کاپی گم ہوئی، یہی تو کیس ہے ان پہ یار۔ وہ یار وہ جو آپ کو ڈی کوڈ کر کے جو بھجوایا گیا تھا وہ کاپی گم ہو گئی، اور وہ آپ نے خود ایک انٹرویو میں اعتراف کیا۔ یار یہ پرانی باتیں مجھے پتا ہے نصرت جاوید صاحب، مجھے اس ڈٹائی کی وضاحت کیجیے، میں بتا رہا ہوں نا آپ اس خبر میں، اس کے بعد آپ اس سے کھیلتے ہیں، آپ اس سے جب کھیلنا شروع کرتے ہیں تو بڑی ٹائمنگ سے آڈیو لیک آنا شروع ہو جاتی ہیں، چلیں چھوڑ دیں، آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کی ایک ویب سائٹ میں ہوتا ہے کہ یہ اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا، جس کا آپ نے کندھا استعمال کیا، I know that۔ سر میں نے کندھا نہیں استعمال کیا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سفارتی زبان، ایک تو انگریزی زبان ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے سفارتی زبان، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب 9 اگست 2023 انٹرسیپٹ میں سٹوری چھپ چکی ہے، اب وہ بندہ اس کو دیوار سے لگا رہا ہے، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کو دیوار سے لگا دیا، اس نے کہا یار بات سیدھی سادی کرو، اسد مجید نے جو سائفر یا جو بھی اس ملاقات کی کہانی بیچی ہے، بتائی ہے آپ نے، کیا اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں؟ وہ کہتا ہے کلوزش، میں نے اسی دن، ارے بھائی کلوزش کا مطلب یار واشنگٹن، اور بھائی میں اپنا سر پیٹوں، میں یہی تو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے صحافت شروع کریں، یہ جو ہم کہتے ہیں سر جی خبر تک تو سنو، کوئی خبر تو پرانی ہے، دیکھو بتایا اسی طرح خبر لبدی اور نہیں، ایسے نہیں ملتی، یہ خبر مانگنے سے بہتر ہے بھیک مانگو جا کے۔ ہم تو ایسے، یہ امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرسیپٹ نے جو متن چھاپا ہے، ہاں اس کے قریب کو بات ہوئی تھی۔ and you assess from this کہ یار یہ ہوگا، نہیں، اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ سائفر کی کاپی جو گم ہوئی وہ انٹرسیپٹ والوں کو دی گئی ہے اور وہ چھپی ہے۔ اب اسد مجید کیا کہہ رہا ہے آپ کو جب وہ گواہیاں دیتے ہیں، آپ کو فارن سیکرٹری کیا کہہ رہے ہیں گواہیاں دیتے ہوئے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو فارن سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں نے وزارت خارجہ کا دفتر نہیں چھوڑا اس وقت تک کاپی واپس نہیں آئی تھی۔ اسد مجید کہتے ہیں کہ جو میں نے سائفر بھیجا تھا اس میں لفظ سازش نہیں تھا۔ اب ان کا کہنا کیا ہے کہ اس دن تڑی لگائی گئی
اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو بہو درست بھی ہے تو یہ کسی بھی طرح اس بات کو ثابت نہیں کر رہا ویراسٹی یہ وہ اس میں وہ کہہ کیا رہا ہے کہ امریکہ نے تحریک. اب یہ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو قائل کیا انہوں نے. خزانہ حفیظ شیخ اسلام آباد سے ہار جاتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ گیم مک گئی ہے اور یوزر گیلانی انگڑائی لے کر اتنے عرصے بعد طویل گوشہ گمنامی سے ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں. کیسے؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھ لی یہ کہ سر دسو نا کیوں ہو رہا ہو اس کی وجہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. ہم جا کے ان سے پوچھے سر بتائیں نا ہم کیا کر رہے ہیں خبر اسی تو ہمارے اوپر بھی جا کے پوچھا جاتا ہے. نہیں اس طرح بھیک مانگی جاتی ہے اور بھکاریوں کو کوئی بھیک نہیں. تو صحافی بھکاری نہیں ہوتا، خبر کے لیے تو بھکاری ہوتا ہے نا سر. خبر کے لیے خجل خوار ہونا پڑتا ہے اور اس کو یہ جو بھیجے کے اندر ہے اس کو استعمال کرنا ہو. اچھا چلو having said that sir، کیا آگے کر رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی جو دشمنی ہے بخدا میری تو بھائی بانی تحریک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی نا. اس کے باوجود میں آگاہ کرتا رہا کہ بچو اس سے. کس سے؟ یہ جو کیس بن رہا ہے اس میں توجہ دیں. سائفر کیس کے میرٹ نہیں رہا یہ رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے آپ نے کل اعلان کیا تھا نا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تو وہ کہتے ہیں نا سزا دینے سے پہلے ہاں ملزم تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو اعترافی بیان یا وضاحتی بیان 342 والا اس میں کہتے ہیں ہاں سائفر کی کاپی گم ہو گئی تھی. نہیں. اچھا کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے. کہاں گئی؟ مجھے نہیں پتا میرے دفتر سے کہاں گئی. سر یہی ہے کہ میں کہوں کہ ہاں مجھے نہیں پتا. ابھی جو میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں آن ایئر عدنان حیدر نے کیا کہا دو ڈفرنٹ چیزوں کا سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات میرا وہی بیان ہے، مجھے نہیں معلوم سائفر میرے دفتر میں تھا. او میرے بھائی کہاں گیا؟ خدا کا واسطہ ہے عدنان حیدر اور ہم نواؤں کی تسلی پہ مت جائیے اگر آپ واقعی دل سے پیار کرتے ہیں. چلیں ایک موقع موقع میں آپ کو اور دیتا ہوں. کیا آج بھی آپ اپنے اس تجزیے اور تبصرے پہ قائم ہیں کہ یہ سنگین ترین ہے؟ یہ سنگین ترین رہے گا جب تک وہ کاپی. نصرت صاحب جس قدر عجلت میں ایک رات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ ہائی کورٹ سے اڑاپ مارے گی. نہیں تو ہائی کورٹ یہ کہے گی پہلے 2 مرتبہ واپس بھیجا تھا نا کہ اب تک کی کاروائی ختم. وہ تو کاروائی نہیں ہوئی تھی. وہ سن کے لینا اب تو سزا بھی ہوگی نا. ہم سزا کو فی الحال معطل کرتے ہیں لیکن ٹرائل دوبارہ کیا جائے. دس از دا میکسیمم ریلیف یو کین ایکسپیکٹ. تو اگر ٹرائل دوبارہ ہوگا تو حق دفاع آ جائے گا، جرا ہوگی، معاملات تو اس میں سیٹل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی کہ اس دن کہیں گے کہ اچھا میں نے یاد آ گیا سوری وہ سائفر جڑا ہے نا وہ میں بنی گالا وہ کار چ رہ گیا سی ایسا رہ گیا. یہ پرائم منسٹر ہے نا سر، یہ ذمہ داری تو نہیں کہ وہ جیب میں پا کے رکھے. سر عید کی ذمہ داری ہے. دس ڈاکیومنٹ از اونلی فار می. دس ڈاکیومنٹ از اونلی فار می. آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آئی مسٹ انشور. سر اتنا یہ سنگین اور سخت کیس ہوتا نا تو یہ 4 گھنٹوں میں نہ نپٹایا جاتا. او بھائی میرے 4 گھنٹوں میں نہیں نمٹایا گیا. 4 گھنٹوں میں نمٹایا گیا. کتنی مرتبہ گئی ہے تحریک. میں ان دنوں بھی بار ان دنوں جب آپ سارا مدعا ڈال رہے تھے وکلا پہ میں نے کہا بھائی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. وکیل جو ہے مقدمہ موکل کی خواہش پہ لڑتا ہے. موکل صاحب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے عوام امریکہ سے لڑنے کو اتنے بے چین و بے قرار ہیں کہیں گے یار کوئی تو کھلوتا ہے. صاحب آپ شہروں میں گھومے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کیا ہم غلام ہیں؟ اچھا اللہ دی قسم جنہیں لکھا ہوا ہے ان کو یار 5 سال تک ویزا چاہیے امریکہ تو جائے گا یا نہیں؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے کو وہ کیا جواب آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ جھوٹ مت بولو. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں. یہ آپ لوگوں کے جذبات آپ لوگوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں. یار نیو یارک میرا کھاریاں کا ایک دوست ہے گئی میں اتنی ٹیکسی وہ یار وہ اس میں ایکسپریس کیا ہوا اس بات کو کہ اگر خان نے کہا میں غلام نہیں ہوں تو وہ لکھ رہا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں تو میں اس سے کیوں پوچھوں 5 سال کا ویزا چاہیے؟ غلام اس کے جذبات غلام نہیں ہوں کیا بات کرتے ہو تم تو 5000 سال سے غلام ہو. تو یہ شعور تو اب دیا نا کہ میں رکشوں پہ لکھ رہا ہوں. چلو میں ٹرکوں پہ لکھ رہا ہوں. اچھا جی بات لکھ لو. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد آنا نہیں ایوب خان واپس ہو گئے نا صدر پاکستان. کوئی حقیقی آزادی پزادی کیا بات ہے کمال پہ کرتے ہو. ہر تیجی میں جا رہے ہوں IMF سر ذرا کو نظر کرم. وہ تو ہمارے فائنینشل مسئلے ہیں نا سر. اچھا اوتھے غیرت نہیں آندی چتے آوے غیرت. اچھا فائنانس پاکستان کو اکھاڑ کے مریخ پہ تو نہیں لے جا سکتا. ٹوپی یہیں کر کے رکھی جے لوکاں نے کہ بھائی جان کو راہ اللہ نظر اللہ نے حضور سے نے پاندے جاؤ. آپ کسی ڈیفرنٹ ڈیبیٹ میں اگر نصرت جاوید کو بالکل کنگلا کر دوں تو 2 وقت روٹی تو مانگے گا نا. پاکستان کی یہ صورتحال ہے. تو پھر کیا ہوا تو لوگ کیا کرتے ہیں
یعنی کہ امریکہ سے بہت نفرت کرتے ہیں نا. پالیسی دیکھیں آپ کی اپنی نیشنل مطلب کون سی ہے مطلب کہ یہ والی ہماری پالیسی ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے. بھائی IMF سے میں قرضے لوں گا, وہ پلان عمران خان نے لیا, وہ شہباز شریف لے, وہ نواز شریف لے, وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا. یعنی کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. مجھے میرا گھر چلانے کے لیے پیسے عدنان دے گا لیکن میری شرائط پہ دے گا, ایسے ہوگا؟ یہ ایسے کہاں IMF کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. تو بس تو اچھا بریک کا کہا جا, مجھے بتائیں اس فیصلے کا سیاسی امپیکٹ. سیاسی امپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ قوم میں حمیت بہت ہے, حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو گیا. 8 فروری کے دن نیمے ہو کے کوشش کریں کہ بہت خشوع اور خضوع سے جا کر چپکے سے ووٹ دے تحریک انصاف کے نامزد کردہ شخص کو. اب ان میں سے اگر 60-70% نے پہلے ہی وعدے کر رکھے ہیں تو اس پہ تو میرا قصور نہیں ہے نا. نہیں فوٹو لگائے انہوں نے بینرز پہ, آج کل آئے نا. آپ نے ٹکٹ لائن تو پہلے بھی تھے, اپنا کوئی فوٹو دیتی ہیں. لیکن اس فیصلے نے ویسے ان کو اور پذیرائی دی ہے مجھے لگتا ہے. خدا کے لیے لوگوں کو خوشگوانی میں مبتلا نہ کرو. بیگم نصرت بھٹو 6 جنوری 1979 یہاں تک آنسو بہ رہے ہیں. کہتی ہیں کہ نصرت اتنی سی بات نہیں لوگ سمجھتے کہ جب سے ضیاء اللہ کا آئے ہیں کتنی درخواستیں آئی ہوں گی رحم کی, ایک منظور نہیں کی اس نے. یہ کیا ٹرینڈ بتا رہا ہے؟ تم جرنلسٹوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جو بھی آتا کہتے ہیں جی ہمت پکڑیں, ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دے. یہ جناب میں کہہ رہا ہوں, یہ 6 جنوری 1979 کو بیگم نصرت بھٹو اس بد نصیب کو ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر کہہ رہی ہیں کہ اگے صاحب لالو کے حمیت بس اینی کو انہیں ایٹما بنایا سی, انہیں بھی سائرس وانس کا خاطر لڑایا سی نا, جا کے پنڈی فلور بھی چھوڑا تھا. پھر کہا تھا کہ وی مین آف ڈیزرٹ, ٹھیک ہے نا. تو NRO کنے کرایا سی پھر آئی سمجھ سب بولتے کچھ نہ بول اگے چلو.